کے حامل ہیں، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور انہوں نے گہوارے میں ہی لوگوں سے بات چیت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مٹی سے پرندہ بناتے اور اس کو اڑا دیتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ اگر برس اور کوڑی کا مریض ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ اچھا ہو جاتا۔ اگر کوئی مادرزاد اندھا ہوتا ماں کے پیٹ سے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بینا ہو جاتا، نابینا سے بینا بن جاتا۔ یہ خصوصیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس اعتبار سے اللہ نے کہا کہ ہم نے عمران کے خاندان کو فضیلت بخشی، چنا ہم نے۔ تو 4 لوگوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے انبیاء کے سلسلوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 لوگوں کا بالخصوص تذکرہ کیا، جس میں 2 افراد ہیں، آدم علیہ السلام، دوسرے نوح علیہ السلام، اور 2 خاندان ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور دوسرا عمران کا خاندان۔ آگے اللہ نے کہا ذریۃ بعضها من بعض، ایک اور کلو اور نقطہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا، کہا ذریۃ بعضها من بعض، جن کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں کر رہا ہے آیت نمبر 33 کے اندر۔ آیت نمبر 34 میں اللہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کی اولاد تھی، ان کا جو خاندان ہے آپس میں ایک دوسرے کی اولاد تھی۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر ہوا حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نوح علیہ السلام، جن کا تذکرہ 2 نمبر پہ ہوا۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے مریم علیہ السلام، عمران اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ایک ہی اولاد میں سے۔ اب آدم علیہ السلام جب سب کے باپ ہے تو ان سب کی اولاد یہ سارے لوگ ہو گئے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بھی سلسلہ کہیں نہ کہیں سے جا کر نوح علیہ السلام سے ملتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام انہی کے نسل سے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو گویا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، اللہ کہتا ہے بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ لوگوں، انبیاء کے تعلق سے اللہ تمہیں علم دیتا ہے، اللہ جو علم دیتا ہے اس کو یاد رکھو، اس کو سمجھو۔ اگر تم اپنی طرف سے انبیاء کے تعلق سے باتیں گھڑو گے، اپنی مرضی سے کسی کو فضیلت بخشو گے اور کسی کو کمتر بتلاؤ گے، تو یاد رکھو واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سن رہا ہے، تمہاری باتوں کا علم رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اور اپنے علم کے اعتبار سے تمہاری ایک ایک حرکت کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، اور اس اعتبار سے اللہ تبارک تمہاری پکڑ بھی کرنے والا ہے۔ تم انبیاء کے تعلق سے زبان درازی نہ کرو، کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا نہ بناؤ۔ انبیاء درجے کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں سارے انبیاء ایک جیسے ہیں، اللہ نے اس امت کو بھی یہی حکم دیا کہ لوگوں، انبیاء کے درمیان کوئی تفرق نہ کرو، انبیاء کے درمیان ڈفرینسیشن، فرق نہ کرو۔ سارے انبیاء اس پوسٹ نبوت اور رسالت کے پوسٹ کے اعتبار سے سب ایک جیسے، ہر ایک کو اللہ نے چنا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے جب شریعت دی تو انبیاء کے درمیان اللہ نے فضیلت بھی رکھی، جیسا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عمران، ان کا تذکرہ کرے کہتا ہے کہ یہ فضیلت کے حامل ہیں۔ پھر دوسروں کا کیا مطلب؟ یہ ہے کہ یہ زیادہ فضیلت والے ہیں، وہ تھوڑا کم فضیلت والے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے علم دیا ہمیں، اللہ نے بتلایا، اللہ نے فضیلت جو رکھی ہے
اسی کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے فلاں نبی کو زیادہ فضیلت دی، فلاں نبی کو کم فضیلت دی، یہ اللہ نے بتلایا اس لیے ہم سمجھتے ہیں، ورنہ نبوت کے پوسٹ کے اعتبار سے سارے انبیاء ایک جیسے ہیں، سارے انبیاء ایک جیسے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ لوگوں انبیاء کے تعلق سے زبان درازی نہ کرو۔ اسی کے ضمن میں بہت سارے احادیث آتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مسلمان غصے میں آ کر یہودی کو ایک چاٹا مارتا ہے۔ وجہ یہ بنی کہ یہودی یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے نبی ہیں، اور مسلمان کہہ رہا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے نبی کے درجے کو بلند کرنے پر تلے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے نبی کو بڑا دوسرے نبی کو چھوٹا بتلانے پر تلے ہوئے تھے۔ اتنا جھگڑا بڑھ گیا کہ مسلمان نے یہودی کو چاٹا مارا۔ اور وہ دور بھی کیا دور تھا، کیا بہترین اور بالکل منصف دور تھا، پورے انصاف والا دور تھا۔ یہودی دوڑا ہوا کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ انصاف پسند، انصاف کرنے والے آپ کے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور دربار رسالت میں شکایت کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ساتھی تو مجھے چاٹا مار دیا، اس نے ایک تمانچہ مار دیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ہم دونوں کی اس طرح بحث چل رہی تھی، میں موسیٰ علیہ السلام کو بڑا بتلا رہا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو بتلا رہا تھا۔ مسلمان نے بھی کہا اللہ رسول اس طرح موسیٰ علیہ السلام زیادہ بتلا رہا تھا اور میں آپ کو بڑا بتلا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، ناراضگی کے اثرات ظاہر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا لوگوں کیا سادگی ہے، دیکھیے کیا عاجزی ہے، دو جہاں کے سردار، ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ سارے انبیاء کے